نیب کا آٹا چینی اسکینڈل پر کارروائی کا بڑا فیصلہ، اربوں روپے کی ڈکیتی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا، گہرائی سے قانونی جائزے کے بعد بھرپور جامع اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا، نیب حکام۔ غیر قانونی روٹ سے کرنسی، گندم، آٹا، چینی، چاول اور دیگر اشیاء کی ترسیل سمگلنگ قرار، ملوث افراد کو 14 سال قید کی سزا ہو سکے گی، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ صوبوں اور وفاق کے مابین کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دے رہا، حکومت پیسے بہت خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، کھربوں روپے لگ چکے اور مریض صرف 5000 ہیں، کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی۔ کورونا وائرس اسقط نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس، آئندہ سماعت پر صوبوں اور وفاق سے کارکردگی رپورٹ طلب۔ سندھ حکومت نے 1 ارب کا راشن بانٹ دیا، کسی کو علم ہی نہیں ہوا، چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصویریں لگوائی جاتی ہیں، میڈیا پر سنا کہ ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی، چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ بیت المال کا بڑا حصہ انتظامی امور پر خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دفتری امور پر خرچ نہیں کیے جا سکتے، زکوٰۃ PADA اور باہر دورے کرانے کے لیے بھی نہیں، مزارات کی رقم سے افسران کیسے تنخواہ لے رہے ہیں، زکوٰۃ فنڈ کس کو مل رہا ہے، یہ ایک معمہ ہے، چیف جسٹس گلزار احمد۔ حکومت کا جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت منانے کا اعلان، مساجد میں کورونا سے بچاؤ کے لیے پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا، 20 نکاتی SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا، فردوس عاشق اعوان اور نور الحق قادری کی پریس کانفرنس، مدارس کے طلباء کے لیے گھر بیٹھے تعلیمی پروگرام لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت علماء کرام کا ویڈیو لنک اجلاس، کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بات چیت، صدر مملکت کے ساتھ بیٹھک کے متفقہ اعلامیے پر بھی تبادلہ خیال۔ جس قدر ممکن ہو سکے خود کو گھروں تک محدود رکھیں، لوگ جتنا نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی کورونا سے نمٹنا آسان ہوگا، بندشوں میں مرحلہ وار نرمی بھی ممکن ہو پائے گی، وزیر اعظم کا پیغام، وائرس سے آگاہی کے لیے ویڈیو بھی شیئر۔ کورونا نے مزید 17 زندگیاں نکلنی، 176 اموات، ملک میں متاثرین کی تعداد 8418 ہو گئی، پنجاب میں 3721، سندھ 2537، خیبر پختونخوا 1235، بلوچستان میں 432 کیسز، 1970 مریض صحت یاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دیپال پور اور چشتیاں آمد، تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا، کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام ممکن وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، حفاظتی اقدامات عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے، عثمان بزدار۔ محدود رہیں، محفوظ رہیں، سندھ اور پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری، شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے شہر ناکے، آنے جانے والوں سے پوچھ گچھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی بند۔ SOPs کی خلاف ورزی پر سندھ حکومت کا پہلا بڑا ایکشن، حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کراچی میں 3 صنعتی یونٹ سیل، عوام، طبی ماہرین اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں، مرتضی وہاب۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات، طورخم اور چمن بارڈر کو ہفتے میں 2 بار کھولنے کا فیصلہ، 6000 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے اگلے ہفتے تک لایا جائے گا، معید یوسف۔
ڈاکٹرز کو سہولیات کی عدم فراہمی کی درخواست ملک کو بدنام کرنے کے مترادف لاہور ہائی کورٹ کا کیس دائر کرنے والے 6 ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جن ڈاکٹرز کو زندگی پیاری ہے وہ نوکری چھوڑ دیں، چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس۔ کورونا سے متاثر معیشت کو سہارا دینے کی کوشش، ورلڈ بینک کا $50 کروڑ تک پاکستان کو دینے پر غور، اگلے ماہ تک نئے قرض کی منظوری کا امکان۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، شہباز شریف کی جانب سے عدم تعاون کا سامنا ہے۔ لیگی صدر تفتیش مکمل ہونے میں تعاون نہیں کرتے تو قانونی راستہ اختیار کرنے کا حق موجود ہے، نیب کا اعلامیہ۔ امریکی خام تیل 2 دہائیوں کی کم ترین سطح پر 20% کمی کے ساتھ $15 فی بیرل میں فروخت۔ برنٹ آئل کی قیمتوں میں بھی 1.5% کمی، $27.64 فی بیرل میں ٹریڈ۔ قومی کرکٹرز کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ، 8 کھلاڑیوں کے سیٹ بنا کر باری باری مشقیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران فٹنس برقرار رکھنے کے لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہیڈ کوچ مصباح الحق۔ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، حکام نے کہا ہے کہ اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ نیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گہرائی سے قانونی جائزہ لینے کے بعد بھرپور اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ چینی اور آٹا سکینڈل میں نیا موڑ، DGFIA رپورٹ پر نیب کی جانب سے کارروائی کا فیصلہ۔ اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا، نیب حکام کا دعویٰ۔ نیب ذرائع کے مطابق آٹا اور چینی سکینڈلز ملک کی تاریخ کے پرائم میگا سکینڈلز میں سے ایک ہے، اس لیے نیب تمام قانونی پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ جائزے کے بعد جامع اور آزادانہ ماحول میں آٹا اور چینی سکینڈلز پر کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ FIA کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ PTI رہنما جہانگیر ترین سمیت دیگر اہم سیاسی رہنماؤں نے چینی پر سبسڈی حاصل کی۔ ابھی خبر یہ ہے کہ غیر قانونی روٹ سے کرنسی، گندم، آٹا، چینی، چاول اور دیگر اشیاء کی ترسیل سمگلنگ قرار دے دی گئی ہے۔ ملوث افراد کو 14 سال قید کی سزا ہو سکے گی۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ غیر قانونی روٹ سے کرنسی، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی ترسیل سمگلنگ قرار دی گئی ہے۔ سمگلنگ میں ملوث افراد کو 14 سال قید کی سزا ہو سکے گی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ کسٹمز ایکٹ کے تحت قانونی روٹ سے ہی اشیاء کی ترسیل جائز ہوگی۔ کسٹمز حکام نے شکایت کے باوجود ایکشن نہ لیا تو سیکرٹری قانون کارروائی کریں گے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آرڈیننس صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون آرڈیننس کا اجرا کرے گی۔ خبر یہ ہے کہ حکومت نے جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ مدارس کے بچوں کے لیے بھی گھر بیٹھے تعلیم کا پروگرام لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں گرفتار افراد کی رہائی کا بھی اعلان کیا ہے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ علماء کرام نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 20 نکاتی SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ جو جمعہ آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے دوران، اس جمعۃ المبارک کو کیونکہ اکثریت علماء حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے تاکہ پروردگار کی جو اس وقت پوری مخلوق جو ہے پورے کائنات کے اندر مشکلات کا شکار ہے، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ہمارے جو مدارس کے اندر بچے ہیں جو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے PTV کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں موجود ایسے طلباء طالبات کے لیے بھی اسی طرز پہ ایک پروگرام شروع کریں۔ حضرات جو پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مساجد کے اندر
خطیب امام یا نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے ملک میں فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا۔ مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنے فائنانشیل ٹیم ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ایک ریلیف اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تک سندھ میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی۔ کچھ صنعتی ادارے کھل گئے ہیں، شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، سرکاری ادارے نگرانی کرتے رہیں گے۔ کورونا سے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد 2764 ہو۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 5 لوگوں کا انتقال ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل نمبر 61 ہو گیا ہے صوبہ سندھ میں، جو کہ 2.2% ہے ہمارے ٹوٹل کیس لوڈ کا۔ کچھ ادارے، کچھ انڈسٹریز آپ کو پتہ ہے کہ کھل گئی ہیں، لیکن ان سب جگہوں پہ وہ پراپر سوشل ڈسٹینسنگ، پراپر احتیاط یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مساجد میں بھی جیسے جماعت نماز ہوگی، اس میں بھی جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کرونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی پر سندھ میں پہلا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے۔ کراچی میں 3 صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرنگی کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ نے کرنگی صنعتی ایریا میں کارروائی کی ہے۔ مرتضی وہاب کے مطابق دوا بنانے والی 2 اور چائے بنانے والی 1 کمپنی نے ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کا غلط استعمال کیا۔ SOPs کے تحت صنعتی ورکرز کی گاڑیوں میں سماجی فاصلہ رکھنا لازمی ہے۔ صنعتی یونٹس نے ملازمین کی بڑی تعداد کو بس میں سوار کیا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 8418 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 3721، سندھ میں 2537، خیبر پختونخوا میں 1235 اور بلوچستان میں 432 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اب تک اموات 176 ہو چکی ہیں۔ نواب شاہ میں مشتبہ کیس سامنے آنے کے بعد کئی علاقے سیل کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی ابراہیم حیدری میں پولیس نے سماجی دوری کی پابندی کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ابراہیم حیدری میں پولیس نے سماجی دوری کی پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے گرفتار تمام افراد کو ایک ہی جگہ بند کر دیا، جس سے کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سندھ حکومت نے صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے NOC کی شرط بھی ختم کر دی۔ کمشنر کراچی کے مطابق کاروبار، صنعتیں یا ریسٹورنٹس بغیر پیش کی اجازت نامے کے کام شروع کر سکیں گے۔ صنعتوں اور دکانداروں کو محکمہ داخلہ کے کورونا SOP پر عمل کرنا ہوگا۔ پشاور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے دوران 4 سدہ روڈ، GT روڈ، صدر اور حیات آباد سے 135 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور ابھی آپ براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ KP گفتگو کر رہے ہیں۔ فارم کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس حالات میں حکومت کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسکیو ورکرز ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جو فورسز ہے، فوج ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری کیپیسٹی تھی، تقریباً میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ پہلے ہمارے پاس کیپیسٹی تھی 40 ٹیسٹ پر ڈے، اب الحمدللہ ہم پبلک سیکٹر میں پر ڈے 1000 ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم اس کو 5000 پر ڈے اس کو لے جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے پیکج دے دیا 32 بلین کا، جس میں سے آلریڈی تقریباً کوئی 13 ارب روپے ہم ٹاپ اپ کرنا چاہتے ہیں احساس پروگرام میں، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، تو اس میں ہم ٹاپ اپ کریں گے۔ اس کے علاوہ 8 ارب ہم نے اس کو دیے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں۔ اس طرح کے تقریباً کوئی یہ 32 ارب روپے کے وہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ جو ہم درخواست ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم ہر حال میں اس چیز کو روکیں، اس وبا کو روکیں۔ باقی اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں سرخرو کرے۔ جب ہمارے پاس پہلے زائرین آئے ایران سے، ان لوگوں کو بہتر طریقے سے ہم نے ٹریٹ کیا، الحمدللہ وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے ہمارے بھائی آئے، جو ہمارے دوست آئے، ان کو ہم نے کوارنٹین کیا اور 48 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو فارغ کر دیا۔ جو نیگیٹو تھے ان کو ہم نے ان کے گھروں کو بھجوا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونائٹڈ عرب امارات جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، ان کو بھی ہم کوارنٹائن کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھروں کو 48 گھنٹے کے اندر ان کے ٹیسٹ کروا کے ہم نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے محترم لوگ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، میں نے آلریڈی اپنے ایڈمنسٹریشن کو حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرے، ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، ان کو فلی سپورٹ کرے، اور الحمدللہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ہورڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ رمضان شریف قریب ہے، اور میں اپنے سب لوگوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہورڈنگ کرے گا، جو بھی ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہوگا، ہم نے آلریڈی آرڈیننس پاس کیا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ کسی بھی صورت میں پرائس ہائکنگ اور یہ ہورڈنگ کے خلاف ہوں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے آلریڈی سب اداروں کو کہا ہوا ہے کہ ان پہ نظر رکھے، جو بھی کرے گا اس کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اب میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا جو انیشیٹو ہے احساس پروگرام، اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے غریب لوگوں کے لیے۔ 144 ارب روپے 144 بلین کا جو پیکج انہوں نے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے اناؤنس کیا ہے، اور جو اب وہ لوگوں کو مل رہا ہے جو ڈیزرونگ غریب لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان کو جو 12,000 روپے مل رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا پیکج ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو بالکل فل سپورٹ میری طرف سے ہے۔ یہاں پر جتنی بھی ہمارے سینٹر بنے ہوئے احساس پروگرام کے حوالے سے، اس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور ڈیزرونگ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسے ملے، جس کا وہ حق ہے اس کو وہ پیسے مل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پروونشل گورنمنٹ نے 13 ارب روپے کا ٹاپ اپ دیا ہوا ہے۔ ہم اب اس کے بعد ہم بھی اپنے لوگوں کو پیسے دیں گے، اور اس پروگرام سے تقریباً خیبر پختونخوا کے 22 لاکھ فیملیز جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ تقریباً کوئی 43% کے قریب خیبر پختونخوا میں یہ روپے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کا ہمارا سسٹم ہے، پروونشل زکوٰۃ جو ادارہ ہے، اس میں سے آلریڈی ہمارے پاس 29,000 لوگ رجسٹر تھے، جو اب ہم ایکسٹرا 1 لاکھ اور بھی اس میں دیں گے۔ تقریباً یہ کوئی 1,29,000 فیملی کو یہ پیسے ملیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کوئی بھوک سے کوئی نہ مرے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق عمل پیرا ہے، اور انشاءاللہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو یہ پیسے ضرور ملیں گے۔ آخر میں میڈیا کے وساطت سے مخیر حضرات کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ جتنی بھی میرے مارکیٹ سے یا شاپ سے میں نے آلریڈی 2 مہینے کا کرایہ ریلیکس کر دیا ہے، تو خدا کے لیے آپ لوگ بھی آپ حصہ ڈالیں اس میں۔ یہ ایک سخت وقت ہے، اور اس میں غریب لوگوں کا اور ڈیزرونگ لوگوں کا مدد کرے۔ میری یہ خواہش ہے، میں نے آلریڈی کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ سے ایک گزارش ہے۔ آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عوام سے اپیل ہے حکومت کا ساتھ دے، حکومت عوام کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔